والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال الله تعالى في مقام آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. علم کے عنوان پر بات چیت ہو رہی تھی، پچھلے جمعہ بھی ہوئی، اس جمعہ بھی ہوگی انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کی خوبیاں بتائی ہے کہ وہ رب والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. والاحبار حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں روشنائی کو، سیاہی کو. تو کہا کہ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اپنے علم کو منتقل کرتے رہتے ہیں. افہام و تفہیم، تعلیم و تعلم، درس و تدریس ان کا کام ہی ہوتا ہے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، تیسری نشانی کہ وہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اپنے علم سے، عمل سے، دعوت سے، تبلیغ سے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور چوتھی چیز کہ وہ اس پر گواہ بھی ہوتے ہیں. گواہ سے مراد جیسے حفاظ ہے، یہ جب قرآن کو یاد کرے گے تو قرآن ان کے پڑھنے کی گواہی دے گا اور یہ قرآن کے ہونے کی گواہی دے گا. ایک ایک آیت پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہاں ٹھہر جہاں تیرا درجہ ہے. تو حافظ وہ جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرے، عالم وہ جو اپنے علم پر عمل کرے. اگر یہ دونوں عمل سے خالی ہے تو پھر اب ان سے علم کا سوال ہوگا، حافظ سے حفظ کا، عالم سے مسائل کا، شریعت کا سوال ہوگا. کہ جب شریعت لٹ رہی تھی، شریعت پر لوگ عمل نہیں کر رہے تھے، تو تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس سے شریعت بچی رہے، علم بچا رہے، عمل بچا رہے، قرآن کی تعلیم بچی رہے. اگر کوئی عالم ہو کر بھی قرآن سے دور ہے، حافظ ہو کر بھی قرآن سے دور ہے، اب وہ غلطی پر ہے کہ جب تم حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو پھر تم نے اس کی ذمہ داری کیوں لی؟ تم کچھ اور بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے، انجینئر بن جاتے، پروفیسر بن جاتے، لیکچرر بن جاتے، لیکن یہ نہ بنتے. جب تم بن گئے تو اب کام تمہارا یہ ہے زندگی بھر کہ تم اپنے علم کی حفاظت کرو اور اپنے عمل کی حفاظت کرو.